الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد بن عبداللہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز ذمہ داران، سامعین اور پیارے بچوں، جیسا کہ عنوان کے بارے میں آپ نے سنا کہ قرآن اور سائنس، قرآن مجید، اس کے بارے میں ہم نے بارہا تقریروں میں، خطبوں میں، نشستوں میں، محفلوں میں بہت مرتبہ سنا ہے کہ قرآن مجید ایک بابرکت کتاب ہے، ابتدا تا انتہا، کہ ایک مقدس ذات اللہ کی طرف سے ایک مقدس فرشتے جبریل علیہ السلام کے ذریعے مقدس رسول بلکہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مقدس مہینہ رمضان کا مہینہ اور مقدس رات لیلۃ القدر کی رات، اس میں یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ ابتدا تا انتہا اس قرآن کی عظمت ہے۔ نازل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، جو لے کر آیا وہ فرشتوں کا بڑا جبریل علیہ السلام، اور جس پر اترا وہ انبیاء کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس مہینے میں اترا وہ رمضان کا مہینہ، اور جس رات میں اترا وہ بھی لیلۃ القدر۔ اتنا ہی نہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس میں ایک طرف ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے تو دوسری طرف ڈر اور خوف کا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی اس کے نگران ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حوالے نہیں کی۔ حفاظت کی جو عظیم ذمہ داری ہے اللہ نے اپنے حصے میں رکھی، بندوں کے حوالے نہیں کی، ہمارے حوالے نہیں کی۔ ہمارا کام پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے بندوں پر نہیں آئے۔ کتنی حکمت ہے اس، اللہ نے خود لی ہے اس کی حفاظت۔ اسی لیے کتنی کتابیں آج تک آئے، کتنے صحیفے آئے، کتنے لوگوں نے کتابیں لکھی، لیکن ہر کتاب پر زمانے کا عکس رہتا۔ آج سے 500 سال پہلے کی کتاب اگر دیکھیں گے تو اس زمانے کے حالات رہیں گے، اس زمانے کے واقعات رہیں گے، اس زمانے میں لوگ کیا کہیں کیا کریں وہ رہیں گے۔ آج سے 200 سال پہلے اس زمانے کی کیفیات رہیں گے۔ آج سے 100 سال پہلے کی کتاب اٹھا کر ہم پڑھیں گے تو ایسا محسوس ہوگا یہ تو 50 سال 100 سال پرانی کتاب، یہ میں اب پڑھ کر کیا کرنا ہے، اس میں مجھے کیا ملے گا؟ خالی اس کی ہسٹری مل رہی، ہسٹری کے حد تک ہے، اور ویسے بھی ہسٹری اکثر اسکول میں ہو یا کالج میں ہو سب سے بورنگ سلیبس مانا جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، 1400 سال سے زائد عرصہ اس پر گزر چکا ہے، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی کو یہ فیل نہیں ہوتا، یہ محسوس نہیں ہوتا کہ آج سے 1400 سال پہلے کی یہ کتاب آج بھی یہ اپنے معنی کے حساب سے، مفہوم کے اعتبار سے سمجھانے کے لیے لوگ سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، جدید حقائق دریافت کرتے ہیں، جدید احکام معلوم ہوتے ہیں، جدید مسائل اس قرآن کے ذریعے لوگ نکالتے ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں لگتا کہ یہ پرانے زمانے کے لوگوں کے لیے ہے، یہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے ہے، اب کے لیے نہیں، ویسا نہیں ہے۔ اسی کا ریلیٹڈ ہے سائنس۔ سائنس کا مطلب کیا ہے؟ منطق، اصول، تحقیقات اور ان سارے چیزوں کا منظم طریقے سے مطالعہ، جو حقائق ہیں، جو ایجادات ہیں، جو منطق ہے، جو نقطہ نظر ہے، لوگوں کی جو
ان سارے چیزوں کا ترتیب کے ساتھ مطالعہ سائنس کہلاتا ہے کہ لوگوں نے جو تحقیق کی، لوگوں نے جو پیش کیا، لوگوں نے جو ایجاد کیا، اسی کو سائنس کہتے ہیں. کہ آج بہت سارے چیزوں میں ہم سائنسی حقائق اور سائنسی ایجادات کو دیکھ کر نہ صرف یہ کہ ہمیں اچنبھا اور تعجب میں ہم پڑھتے ہیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا، ویسا بھی ہو سکتا ہے کیا، یہ چیز بھی ہو سکتی ہے کیا، وہ چیز بھی ہو سکتی ہے کیا، دنیا ایسی ترقی بھی کر سکتی ہے. آج سے 50 سال پہلے دنیا کی حالت کیا تھی؟ بس ہم اپنے بچپن کا حساب لگا لیں. موبائل فون تھا نہیں، لیپ ٹاپ تھا نہیں، کیمرے تھے نہیں، ایجادات تھے نہیں. لیکن آج کیا ہے؟ اب تصور کیجئے آنے والے 20 سالوں میں کیا ہوگا. لیکن قرآن مجید قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے. سائنس ان چیزوں کو بتاتا ہے جو چیزیں حقائق میں موجود ہیں، جن کو لوگوں نے دریافت کیا ہے. مگر قرآن مجید ماضی کے چیزوں کو بیان کرتا ہے کہ ماضی میں کیا گزرا ہے، کیا ہوا ہے، کیسے حالات تھے قوموں کے، لوگوں کے. پھر حال میں جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے کہ کیسے جینا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. اتنا ہی نہیں، رہتی دنیا تک کے سارے مسائل کا حل اس قرآن مجید میں ہے کہ آنے والے مسائل میں کیا ترقی ہوگی، کیا چیزیں وجود میں آئیں گے، کیا چیزیں ہوگی. یہ ساروں کی خبر، قیامت کے مناظر، سب چیزوں کی قرآن رہنمائی کرتا ہے. کچھ مثالیں. پہلی کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 12-13، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. کہ آج تحقیقات اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے کہ موبائل فون کے ذریعے کیا کچھ ریکارڈ ہوتا ہے. موبائل فون تو دور کی بات، چھوٹے سے پن، چھوٹا سا کیمرہ اور اتنا گنڈی یا بٹن جیسے آلات کے ذریعے، میموری کارڈ کے ذریعے دنیا کیا کچھ ریکارڈ کرتی ہے. ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے، آڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے، لوگ بعد میں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کیا کچھ انویسٹیگیشن، تحقیقات ہوتی ہے اس پر کہ اتنے سے عالم ہے، اتنے چھوٹے سے عالم کہ دنیا کی ترقی ہے. قرآن 1400 سال پہلے کہتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ کہ ہر انسان ہم نے اس کے گردن میں ایک پرندہ چپکا دیا ہے. طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. ہم اس کو قیامت کے دن نکالیں گے اور کہیں گے یہ رہے تیرے اعمال، دیکھ لے تیرے سامنے ہے. اقرأ کتابک کہ تو پڑھ اپنے اعمال کو. کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا کہ آج تو اپنا حساب و کتاب لینے کے لیے تو خود کافی کہ تجھے خود اندازہ ہو جائے گا. ہر چیز کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے کہ دنیا نے ثابت کر دیا کہ ویڈیو ریکارڈنگ کیسے ہو سکتی ہے، آڈیو ریکارڈنگ کیسے ہو سکتی ہے، آوازیں کیسے گرد میں آ سکتے ہیں کیمروں کے ذریعے، اور تو اور کیمرے اوپر بھی گھمائے جا سکتے ہیں، پھرائے جا سکتے ہیں. اللہ نے یہی کہا 1400 سال پہلے کہ ہر انسان ہم نے اس کے گردن میں ایک پرندہ چپکا دیا. قیامت کے دن اس کو نکالیں گے اور کہیں گے کہ دیکھ یہ تیرے اعمال ہے، تو پڑھ، تو سمجھ، تو غور و فکر کر. تو آج سے 50-60 سال پہلے اگر سوچیں گے تو پرندہ جا کر گردن میں کیسے رہے گا، کہاں میں اس کو تلاش کروں، کہاں میں اس کو نکالوں، یہ چیز سوچ سکتا ہے. لیکن جدید حقائق میں کوئی اس بات کا انکار ہی نہیں کر سکتا کہ معمولی سے معمولی ذرات جسم میں چھپکائے جا سکتے ہیں، جسم میں لگائے جا سکتے ہیں. آج کل شوگر وغیرہ کے لیے بھی جسم میں آلات چھپکائے جاتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شوگر بڑھتا ہے، گھٹتا ہے. یہ سب حقائق معلوم ہوتے ہیں کہ قرآن نے اس کو پہلے 1400 سال پہلے کہہ دیا. ایک اور آیت سورہ نور آیت نمبر 40، اس میں ایک اور حقیقت اور جدید سائنس کی حقیقت معلوم ہوتی. آج جدید سائنس کہتی ہے کہ سمندر کی گہرائیوں میں روشنی نہیں، کہ سمندر میں جیسے جیسے ہم گہرائی میں یا اندر جاتے رہیں گے وہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی، وہاں اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا، بلکہ نہایت ہی تاریک رہے گا وہاں کا ماحول. کوئی کچھ دیکھ نہیں سکے گا، کسی کو کچھ دکھائی نہیں دے گا. یہ آج کی سائنس اور جدید سائنس بولتی ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے سورہ نور آیت نمبر 40 او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ. کہ دریا
اس میں جس طرح کے موجیں اوپر رہتی ہیں، جس سے ہم کھیلنا پسند کرتے ہیں کہ موجوں کا آتا ہے دریا میں تسلسل کے ساتھ لہریں آتی ہیں، یہی لہریں سمندر کی گہرائیوں میں لہر دہر کہ موج لجی کہ ظلمات فوقها بعد، کہ اس کے بعد تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں، اندھیرے ہی اندھیرے، اتنے اندھیرے کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، کہ آدمی اگر ان سمندر کے گہرائیوں میں جا کر اپنا ہاتھ دیکھنے کی کوشش کرے گا تو بھی دکھائی نہیں دے. یہ قرآن نے 1400 سال پہلے سورہ نور میں کہا ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا. سائنس نے تو آپ 100 سال پہلے 50 سال پہلے اس کی تحقیق کی کہ سمندر کی گہرائیوں میں کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی. جب مورس بکائی کو معلوم ہوا، بہت بڑا سائنسدان تھا، اس نے سوال کیا کیا تمہارے نبی نے کبھی سمندر کا سفر کیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ انہوں نے سفر تو بہت کیے لیکن سمندری سفر طے نہیں کیا. تو اس نے کہا کہ واللہ قرآن مجید کوئی انسانی کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. اس میں ایسے حقائق ہیں، ایسے چیزیں ہیں جس کو ایک انسان بول نہیں سکتا، لکھ نہیں سکتا، سوچ نہیں سکتا. یہ اس نے تحقیق کی. ایک اور تحقیق اس کی سورہ یونس آیت نمبر 9 پر 2 فرعون کی لاش کے بارے میں. اس کے بارے میں بھی ہم نے سنا ہوگا کہ قرآن کہتا ہے وَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ. کہ آج ہم نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ تیرے جسم کی، تیرے بدن کی حفاظت کریں گے لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو بعد والوں کے لیے عبرت کا سامان بنے. 1898 1898 تک کبھی اس لاش کا دنیا نے نہ دیکھا نہ سنا، کسی کو خبر نہیں. 1898 میں مصر کے اس میں عجائب میں سے وہاں سے کچھ ممیز ملتے، کچھ لاشوں کی دریافت ہوتی. پھر 1912 میں ایک ایسی لاش کی تحقیق ہوتی ہے جس لاش پر نمک کے ذرات تھے. اس سے معلوم کیا کہ یہ فرعون موسیٰ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ڈبایا، وہاں غرق کیا. پھر اس کے بعد یہی سائنسدان مورس بکائی نے 1975 میں مکمل اس لاش کی تحقیق کر کے منظر عام پر رکھا کہ یہ فرعون موسیٰ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، قرآن کہتا ہے کہ ہم تیری لاش کو ضرور حفاظت کریں گے تاکہ تو رہتی دنیا تک کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بہت سارے ایسے جو ہماری آیتوں سے، ہماری نشانیوں سے نہیں جانتے، ان کے لیے ایک کھلا معجزہ ہے کہ قرآن کی حقیقت ہے. یہ آیت، یہ چیز کہ فرعون کی لاش آج بھی مصر کے عجائب گھر میں ہے، لوگ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بارے میں منظر کیسی ہو سکتی ہے؟ قرآن نے 1400 سال پہلے کہا ہے اس کے بارے میں. آگے قرآن کہتا ہے کہ جدید سائنس کے حساب سے کہ بگ بینگ تھیوری، کہ کائنات پہلے آپس میں جڑی ہوئی تھی، سب آپس میں جڑے ہوئے تھے. ایک عظیم دھماکہ ہوا، اس دھماکے کے ساتھ سب پھٹ کر الگ الگ ہوئے، مارس، جوپیٹر سب الگ الگ ہوئے. یہ ابھی ایک 100 سال کی تحقیق ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 30 اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتحناہما. کیا کافر لوگ، کیا ناشکرے لوگ نہیں جانتے ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ آسمان اور زمین وہ سب ملے ہوئے تھے، ففتحناہما، ہم نے اس کو جدا کیا، ہم نے اس کو الگ الگ حصوں میں بانٹا ہے. کہ جدید سائنس آج اس کی تحقیق کی ہے کہ ایٹم بم ایک بگ بینگ تھیوری کے ذریعے کائنات وجود میں آئی ہے. حالانکہ قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا کانتا رتقا ففتحناہما. اسی طرح سائنس کی ایک اور تحقیق کہ پوری کائنات گردش کر رہی ہے. اسکول میں پڑھایا جاتا ہے کہ زمین گھوم رہی ہے، چاند گھوم رہا ہے، سب گردش کر رہے ہیں. یہ آج سے 100 سال 50-60 سال پہلے کی تحقیق ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے اسی بارے میں وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، سورہ نمل آیت نمبر 80 پر 8،
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں وَتَرَى الْجِبَالَ، کیا تم سمجھتے ہو کہ پہاڑ اپنی جگہ جامد کھڑے ہوئے بھلے بغیر کھڑے ہوئے نہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، وہ گزر رہے ہیں، وہ گردش کر رہے ہیں، مَرَّ السَّحَابِ، جس طرح کے بادل گردش کرتے ہیں۔ بچپن میں ہم نے دیکھا ہوگا، دیکھنے کی کوشش کی ہوگی، آسمان پر نظر پڑی ہوگی، اچانک بادل یہاں ہے، یہاں سے ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، بادل گردش کرتے ہوئے۔ یہ ایک ہمارا بچپن میں ایک محبوب مشغلہ ہوگا کہ بادل کو گردش کرتے ہوئے گزرتے ہوئے دیکھیں گے۔ حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے، آج کی سائنس اب دریافت کی ہے، قرآن نے تو 1400 سال پہلے کہہ دیا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، کہ وہ بادل کے گزرنے کے معنی یہ تیز گزر رہی ہے۔ اتنا ہی نہیں کہ زمین جو گردش کر رہی ہے دو حساب سے، یہ خود گھوم رہی ہے اور ایک سورج کے اور چاند کے اطراف جو گھومنا ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سورہ انبیاء آیت نمبر 30 پر 3، کہ یہ ستارے، یہ سیارے سب گھوم رہے ہیں، سب گردش کر رہے ہیں، سب اپنے مدار پر ہیں۔ سورہ یاسین بارہا سنا ہوگا ان آیتوں کو، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، کہ گردشیں ہو رہی ہیں، سب اپنے مدار پر گھوم رہے ہیں، سب کو ایک وقت متعین ہے، اس متعین وقت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ تو آج کے لوگوں کی تحقیق ہے کہ آج کہتے ہیں کہ چاند گھوم رہا ہے، سورج اپنے وقت پر جا رہا ہے، زمین گھوم رہی ہے۔ قرآن نے تو 1400 سال پہلے ان حقائق کو وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح جدید سائنس کی ایک اور تحقیق کہ انسان کے فنگر پرنٹ، انسان کے نشانات، کہ آج آدھار کارڈ ہو، ہر جگہ ہو فنگر پرنٹ، یہاں تک کہ موبائل میں خود فنگر پرنٹ، کوئی اور اس فنگر پرنٹ میں کھولنا چاہے تو موبائل نہیں کھلتا ہے۔ یہ جدید دنیا کی تحقیق ہے، انویسٹیگیشن کے لیے ہے، جرائم سے اجتناب کے لیے ہے۔ حالانکہ قرآن نے 1400 سال پہلے کہا، سورہ قیامہ آیت نمبر 3 اور 4، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، کیا انسان اس بات سے حیرانی میں ہے کہ ہم اس کے ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ کہ انسان مر جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، ریسا ریسا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلا کیوں نہیں، ہم اس کے پوروں کو یعنی فنگر پرنٹ تک کو درست کرنے پر قادر ہے۔ ہر ایک کے فنگر پرنٹ الگ الگ ہیں، اس کے قرآن اس بارے میں تحقیق کر کے وضاحت کرتا ہے کہ ہر انسان کے لیے الگ الگ چیز ہے، الگ الگ فنگر پرنٹ ہے۔ اسی طرح جدید سائنس آج بچوں کی جو پیدائش ہے اس کا جو مرحلہ ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اس کو دکھانے کی کوشش کرتی، اسکینوں کے ذریعے بچہ کس حالت میں ہے، کتنے دنوں کا ہے، کتنے ویکس کا ہے، کتنے گھنٹوں کا ہے، سب قرآن آج جدید سائنس کہتی ہے کہ ان دنوں میں گزر رہا ہے، ان دنوں میں گزر رہا ہے، ان دنوں میں گزر رہا ہے، اتنے ہفتے ہوئے، اتنے ہفتے ہوئے، اتنے ہفتے ہوئے۔ اس کے لیے ایپس بنائے گئے ہیں کہ کتنے ہفتے ہو سکتے ہیں، بچہ کیسا ہو سکتا ہے۔ حالانکہ قرآن سورہ مومنون آیت نمبر 12 سے 14 وضاحت کے ساتھ تخلیق انسان کے بارے میں کہتا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے ذرات سے پیدا کیا ہے، مٹی کے جو ذرات ہیں اس سے ہم نے انسان کو پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو نطفے کی شکل میں محفوظ رکھا ہے۔ ثم خلقنا فجعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے کیا کیا، اس نطفے کو علقنا ایک لوتھڑا خون جمع ہوا خون بنائے، کہ معمولی جمع ہوا خون، پھر جمع ہوا خون سے بوٹی کی شکل دی، پھر بوٹی سے لے کر گوشت کا ٹکڑا لوتھڑا جس کو کہتے ہیں، پھر لوتھڑے سے آگے بڑھ کر اس میں ہڈیاں دی، پھر ہڈیوں کے بعد اس پر گوشت چڑھائے، پھر ایک اچھی تخلیق کے حساب سے دنیا میں پیش کیا۔ اور اللہ تعالیٰ بہترین کاریگر ہے اور بہترین خالق ہے۔ یہ قرآن نے 1400 سال پہلے کا، یہ الٹراساؤنڈ، یہ اسکان، یہ تحقیقات، یہ تو اب کے ہیں۔ قرآن نے تو اب سے پہلے کہہ دیا، خلقنا العلقۃ مضغۃ، پہلے نطفہ ہے، نطفہ کے بعد جمع ہوا خون ہے، جمع ہوا خون کے بعد بوٹی ہے، بوٹی کے بعد لوتھڑا ہے، لوتھڑا کے بعد یہاں تک کہ کچھ گوشت کا ٹکڑا، پھر اس کے بعد ہڈیاں، ہڈیوں کے بعد مکمل گوشت، پھر انسان کی تخلیق۔ اتنا ہی نہیں، آج جدید سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ
50 سے 60% پانی رہتا ہے. ہر جاندار چیز میں 50 سے 60% پانی رہتا ہے. درخت اسے بھی پانی کی ضرورت, جانور اسے بھی پانی کی ضرورت, انسان اسے بھی پانی کی ضرورت. قرآن نے تو پہلے ہی کہہ دیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. سورہ انبیاء آیت نمبر 30 اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ ہم نے پانی کے ذریعے ہر چیز کو زندہ رکھا ہے, ہر چیز کو باحیات رکھا ہے. کہ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ آج کی سائنس تو اب کہتی ہے کہ انسان میں 50-60% پانی موجود ہے. اب تو 1400 سال پہلے اللہ نے کہا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, کہ ہم نے ہر چیز کو ان پانی کے ذریعے زندہ رکھا ہے. پانی کے ذریعے اس کی نشو و نما ہو رہی ہے, اس کی تخلیق ہو رہی ہے. اسی طرح جدید تحقیق پہاڑوں کے بارے میں کہتی ہے کہ یہ پہاڑ اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ طوفان نہ ہو, زلزلے نہ ہو, زمین ہٹے نہ ہو اپنی جگہ سے. قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ. سورہ انبیاء آیت نمبر 30 پر ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو اس لیے بنائے تاکہ زمین اپنی جگہ سے نہ ہٹے, تاکہ زمین اپنی جگہ سے نہ ہلے. اتنا ہی نہیں, آج کل ڈاکٹروں کا فورس ہے کہ ماں کو چاہیے کہ وہ دودھ پلائے, ماں کو چاہیے کہ وہ دودھ پلائے, اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلائے, باہر جو لیکٹوجن, سیریلاک, اس طرح کے جو آلات ہیں وہ نہ پلائے. اور ڈاکٹر اس کی کوشش کرتا ہے, کہتا ہے کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جو عورتیں دودھ نہیں پلاتی, بچوں کو دودھ نہیں پلاتی, ان میں 40-50% بریسٹ کینسر آنے کے چانسز ہیں. یہ آج کی سائنس کہتی ہے. حالانکہ قرآن نے 1400 سال پہلے حکم دیا. سورہ بقرہ آیت نمبر 230 پر 3 والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. کہ قرآن کہتا ہے کہ جو والدین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ 2 سال کی مدت تک برابر دودھ پلاتے رہے, یہاں تک کہ دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ ختم ہو جائے. پہلے ہی اللہ نے بیان کر دیا ہے ان حقائق کو کہ دودھ پلانا ہے, اور دودھ پلانے سے آگے کی آیتوں میں ہے کہ جو آپ کی سائنس کہتی ہے کہ جو بچہ ماں کا زیادہ دودھ پیتا ہے وہ صحت مند رہتا ہے, وہ طاقتور رہتا ہے اور بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. حالانکہ قرآن نے تو پہلے ہی کہہ دیا یتیم الرضاعہ حتی اذا بلغ اشدہ, کہ یہاں تک کہ جب اس کے اعضاء مضبوط ہو جائے, اس کے پھٹے مضبوط ہو جائے, یہ مضبوطی ماں کے دودھ میں نہیں آ سکتی. قرآن نے پہلے کہا سورہ بقرہ آیت نمبر 230 پر 3 کہ یہ حقائق ہے کہ اس طرح کے اور بھی بے شمار چیزیں کہ جن سے ہم سوچ کر, پڑھ کر, مطالعہ کر کے بہت سارے چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں. یہ تو کچھ مثالیں. سورہ رعد آیت نمبر 20 پر 8 ابھی ثابت مقرر نے اس کے بارے میں کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ دلوں کا جو سکون ہے وہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ انگلیوں سے گننا ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ انگلیوں سے گننا ہے, یہ ذکر و اذکار کرنا ہے. یہ ذکر و اذکار کریں گے تو سکون ملے گا. جدید سائنس آج کہتی ہے کہ اگر ہم ذکر و اذکار کرتے ہوئے انگلیوں میں کاؤنٹ کریں گے اس طرح تو اس کا ڈائریکٹ افیکٹ ذہن میں پڑتا ہے. انگلیوں میں جب ہم اس طرح کریں گے, جو گنتی ہماری ہوتی ہے نمازوں کے بعد, عبادتوں میں, 5 وقتہ نماز کے بعد جو ہم کرتے ہیں سبحان اللہ, الحمدللہ, جو گنتے ہیں, اگر اس طرح ہم انگلیوں میں گنتے جائیں گے تو اس کا ڈائریکٹ اثر ہمارے ذہن میں پڑتا ہے. ذہن میں ایک قسم کا سکون محسوس ہوتا ہے. جو ڈپریشن ہے, جو سٹریس ہے, اس طرح کے کیفیات ختم ہوتی ہے. آج سائنس کہتی ہے, حالانکہ قرآن نے پہلے کہا, اچھا سلف نے پریکٹیکل طریقے سے عمل کر کر بتلایا ہے کہ گنتیاں اس طرح گننی چاہیے کہ ہاتھ ہے عرب سے اس میں گن سکتے. یہ کچھ چیزیں ہیں اور ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں. اور ہمیں تو فخر بھی ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ چھپی جانے والی کتاب ہے, سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. منظر عام پر سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب موجود ہے تو وہ بھی قرآن مجید موجود ہے. سب سے زیادہ یہی کتاب پرنٹنگ پریس میں چھپتی ہے. فخر کرنا ہے, فخر کی بات ہے ہمارے لیے, لیکن دوسری طرف افسوس کی بات بھی ہے کہ سب سے زیادہ بغیر سمجھے, بغیر اس کے معنی میں غور کیے, بغیر قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے یہ معلوم کیے, قرآن کے یہ آیت میں کیا ہے, وہ آیت میں کیا ہے, وہ آیت کیا بولتا ہے, یہ آیت ہمیں کیا سمجھانا چاہتی ہے, اس میں غور و فکر کرے بغیر پڑھے جانے والی کتاب بھی قرآن مجید ہے. ہم اور آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پڑھنے کے حد تک تو پڑھتے ہیں, لیکن غور و فکر کی جب بات آتی ہے کہ قرآن خود سے کیا چاہتا ہے, یہ نہیں. صحابہ کرام ہر آیت کو اسی حساب
آپ سے بڑھتے ہیں کہ آیت میرے لیے نازل ہوئے، اور میں اور آپ تلاوت بھی وہ بھی ہفتے میں ایک بار، یا رمضان ٹو رمضان، اب رمضان آ رہا ہے چھٹک کو دودھ وغیرہ اٹھا کو رکھتے، رمضان ختم ہونے سے پہلے عید کی رات کو پورا اپنی جگہ پیک ہوا تھا، پھر اس کے بعد سال بھر کا انتظار کرنا۔ حالانکہ قرآن للکار کر کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب، سورہ سواد آیت نمبر 20 پر لو کہ ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو اس کی آیتوں میں اور عقل مند ہی اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ محمد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا یہ کہ تمہارے دلوں پر تالے لگ گئے؟ آیت نمبر 24 سورہ محمد کی کہ للکار کر قرآن پوچھتا ہے کہ قرآن پڑھنا ہے ورنہ کیا ہوگا؟ دلوں پر تالے لگ جائیں گے، دل بند ہو جائیں گے، مطالعے کے قابل نہیں رہیں گے، غور و فکر کے قابل نہیں رہیں گے۔ اب میں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ جدید سائنس ہے، میکینیکل سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، اتنے سارے علوم و فنون ہے، یہ پرانی کتاب کبھی کی کتاب یہ ہمیں کیا دے سکتی؟ یاد رکھیے جتنے بھی علوم و فنون ہیں اس میں ترقی ہے یا تحقیق ہے کہ فلاں نے یہ ترقی کی، فلاں نے یہ ایجاد کیا، فلاں نے یہ ترقی کی، فلاں نے اس چیز کو دنیا کے سامنے پیش کیا، فلاں سائنسدان نے یہ کہا، فلاں سائنسدان نے یہ کہا ہے۔ جیسا کہ معمولی ہے 1920 میں ایک تحقیق ہوئی کہ ایک سائنسدان نے کہا کہ کائنات پھیل رہی ہے، سب لوگ تعجب میں پڑ گئے، وہ کیسے پھیل رہی ہے، کیسا اضافہ ہو رہا ہے، تحقیق کرنے لگے۔ حالانکہ قرآن نے 1400 سال پہلے اس بارے میں بھی کہا کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، سورہ زاریات آیت نمبر 40 پر 7 کہ آسمان اس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ہم اس کو اُساتے رہے ہیں، ہم اس کو موقع کے حساب سے، حالات کے حساب سے پھیلا رہے ہیں کہ دنیاوی علوم و فنون میں معلومات رہیں کہ یہ ہوا، یہ کیا، یہ بن سکتے، یہ کر سکتے، لیکن علوم و فنون کا سرچشمہ اگر کہا جائے تو وہ قرآن مجید ہے۔ رہتی دنیا تک کے سارے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں رکھا ہے۔ ماضی کی چیزیں، حال کے واقعات ہیں۔ اب یہ دنیا اتنی ترقی ہوئی ہے، یہ سائنس کے ذریعے حقائق معلوم ہے، حالانکہ قرآن پہلے ہی کہہ چکا ہے، بس پڑھنے کی ضرورت تھی، غور و فکر کرنے کی ضرورت تھی، مطالعہ کرنے کی ضرورت تھی، وہ ہم سے نہیں۔ کوشش یہی ہونی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن یاد رکھیے حضرات و خواتین وہاں کھڑنا ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، سورہ فصلت آیت نمبر 50 پر 3۔ یہ شکایت میں اور آپ نہیں پیغمبر کی ہوگی۔ قرآن کہتا ہے وقال الرسول یا رب اے میرے پروردگار ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کہ بے شک میری قوم نے اس قرآن کی تلاوت کو، اس قرآن کو پڑھنے سمجھنے کو چھوڑ دیا۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کی شکایت ہوگی۔ اندازہ لگائیے کہ قرآن اگر پڑھنا آ گیا تو دنیا کے سارے معلومات اسے ہو سکتے۔ اگر ایک بچہ حافظ قرآن ہے کہ حفظ کر لیا ہے تو سمجھو کہ اس کے لیے دنیا کا کوئی بھی ایگزام مشکل نہیں ہوگا، دنیا کا کوئی بھی امتحان اس کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب قرآن مجید اس کے سینے میں۔ یہ ہے قرآن کی عظمت، یہ ہے قرآن کی چیزیں کہ قرآن تو کہتا ہے، پکار پکار کر کہتا ہے افلا تذکرون افلا تعقلون، ہم ہی ہے کہ دوسروں کی طرف محتاج کی طرف گرے پڑے کہ یہ علم ہونا، وہ علم ہونا، حاصل کیجئے، دنیا کے جتنے علوم ہیں حاصل کیجئے، لیکن قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ برابر رکھیے۔ یہی چیزیں کہ سائنس کی جو ترقی ہے وہ 100-200 سال کی ہے، حالانکہ قرآن 1400 سالوں سے ان مضامین کو کہتے آ رہا ہے، اور اب تک اگر دریافت کی جائے تو ہزاروں علوم و فنون قرآن مجید میں موجود ہے، بس تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور جو موقع مجھے یہاں ملا ہے اس پر میں ذمہ داران کا بھی شکر ہوں، اور ہم یہ کوشش کرتے ہوئے اٹھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں ہم سنے پہلے مجھے اور آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔